السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. لیسن نمبر 144 آیت 23 to 39. ہمارے پچھلے لیسن میں سے کچھ چیزیں باقی تھیں، پہلے ہم ان کو کریں گے پھر آگے چلیں گے. آیت نمبر 23 وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. چونکہ آیات اہم ہیں اور اس دن حق ادا نہیں ہوا، اس لیے پیچھے سے خلاصہ کرتے ہوئے آگے چلوں گی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اس آیت میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک تو ہے والدین کے ساتھ احسان اور دوسری بات والدین کا بڑھاپا، کہ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ سلوک، کہ بالوالدین احسانا عام حکم ہے، اور اس کے بعد اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تو بڑھاپے میں خاص طور پر ان کے ساتھ احسان کا معاملہ. چونکہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کے بارے میں پوچھ بھی سخت ہے. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر انسان سے ان میں کوتاہی ہو جائے تو کچھ دوسری نیکیاں اس کا ازالہ کر دیتی ہیں، لیکن والدین کے حق میں کوتاہی ایسا بڑا جرم ہے کہ جس کے بارے میں انسان جب تک اعتراف نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، استغفار نہ کرے، اور اسے دنیا میں ہی، زندگی میں ہی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، تو انسان کی آخرت برباد ہو سکتی ہے. سورۃ النحل میں بھی ہم بڑھاپے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، ارذل العمر کے بارے میں، کہ وہ بدترین عمر ہوتی ہے. اس موقع پر بھی کچھ لوگوں نے اپنے تاثرات لکھ کر بھیجے، کچھ نے تو کلاس میں بات کی، اور کچھ اور نے تحریر کے ذریعے بھی اپنی کچھ آراء کا اظہار کیا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین کا احترام کرے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہاں بزرگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بڑھاپے کو صرف بڑھاپا سمجھ کر یا صرف بڑھاپے کی آڑ لیتے ہوئے جو کچھ وہ کر سکتے ہیں اسے کرنے سے گریز نہ کریں. کیونکہ اگر انسان عمر میں بڑا ہو جائے اور اس کے پاس کرنے کو کام کوئی نہ ہو اور اس کی کوئی مصروفیت نہ ہو، تو عام طور پر وہ شخص اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی ایک مشکل کھڑی کر دیتا ہے. تو والدین کے ساتھ احسان صرف یہ نہیں کہ ہم ان کی اطاعت کر لیں یا ان کی کچھ بات مان لیں یا ان کے سامنے خاموش رہیں، بلکہ والدین کے ساتھ احسان میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہم ان کی بھلائی اور ان کی خیرخواہی کے لیے ان کو ایسے کام میں لگائیں یا ان کو ایسی مشغولیت یا مصروفیت میں لگائیں کہ وہ اپنی دکھ اور تکلیف کو بھول سکیں. اس سلسلے میں 2-3 مثالیں ہیں، اور ان میں بہت ہی اچھی مثال میں آپ کو اس وقت پڑھوا کر سناتی ہوں کہ کس طرح 90 سال کے ایک بزرگ جو ہماری ایک بہن کے دادا ہیں، اس وقت بھی حیات ہیں، وہ اپنے بڑھاپے کو بھی کتنے بہترین کام میں استعمال کر رہے ہیں. اور میں پرسنلی اس سے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوئی، کیونکہ انسان ہمیشہ اس سے گھبراتا ہے کہ اچھا ابھی تو کچھ کام کر رہے ہیں، پھر بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، کام نہیں کر سکے تو پھر کیا ہوگا. یعنی انسان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں. لیکن جب ایسی مثالیں انسان کے سامنے آتی ہیں تو اس سے ایک امید بھی ہوتی ہے، اور ہم سب کے لیے سیکھنے کا ایک بہت بڑا سبق بھی ہے کہ اگر انسان کا جذبہ سلامت ہو اور اگر انسان کے اندر ایک نیت اور ارادہ ہو تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں. اور پھر جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس ایک نیکی کی برکت سے مزید نیکیوں کی توفیق انسان کو نصیب ہوتی ہے. تو یہ آپ سن کر انشاءاللہ خود ہی اندازہ کر لیں گی کہ اس میں سیکھنے کی بات کیا ہے. Dear Ustaza, Assalamu alaikum. It is indeed very painful and a lesson of ibrat when we see old people
Mostly this is the case. But today I thought I will share with you how my Dada is an example for me, who is mashallah nearing 90 years now. With all the health problems due to the old age factor and a car accident a few years ago, he is of course weak and uses a walker to walk. He cannot get up from the bed himself, cannot change karvat, cannot pull a blanket over himself. He needs someone to do all his personal minor daily jobs for him. Mashallah, with the help from Allah subhanahu wa ta'ala and with his tawfiq, my Dada works full time from 8:30 a.m. till 2:30 p.m. daily. He is driven to his workplace, which is a free eye and cancer hospital run by a trust in Township, Lahore. It takes him 45 minutes one way to get there. Sometimes they take him on a wheelchair inside the hospital to his office room. There is always a lineup of masakeen who have travelled miles and miles from their villages with their blind family members to get there. Being the hospital administrator, he deals with their cases and approves them for free treatment, latest modes of eye surgery, and all other required procedures. Most expensive eye surgeries are carried out in that hospital and are free of cost for the masakeen. When he returns home after work, he sometimes tells me, "Beti, دل چاہتا ہے میں بھی رو دوں ان بوڑھی عورتوں کی مجبور کہانیوں اور غربت کا حال دیکھ کر۔ خالی ہاتھ گاؤں سے چل کر آتی ہیں، آنکھیں بنوانے، اینک لگوانے، آپریشن کروانے، ان کے پاس واپس گھر جانے کو سواری کے لیے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ مجھے اتنی دعائیں دیتی ہیں وہ رو رو کر جب ان کا سب کام ہو جاتا ہے۔ He says it too, and we can feel it, that it is the service fi sabilillah that keeps him going on in life. This is the aim he has in life, alhamdulillah. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قبولیت اور مغفرت بخشیں اور نظر بد سے بچائیں، آمین۔ I have heard that نیکیوں سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ وہ مساکین میرے دادا کو یہی دعائیں دے کر جاتے ہیں، اور میری بھی ان کے لیے یہی دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر کریں، ایسی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت والی ہوں، آمین۔ الحمدللہ, for me, my Dada is an example and a big inspiration in my own life, that we should plan our lives from now on in such a way that when we reach old age, we are totally submitted to serving in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and instead of others serving us, we should be serving others. کیا سیکھا آپ نے؟ بالکل عمر کے تقاضوں کے ساتھ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان جوان ہوتا ہے تو اور طرح کی خدمت کر سکتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے تو اور طرح کی، اس سے زیادہ۔ تب آپ دیکھیں کہ فزیکلی وہ نہیں کچھ کر سکتے، لیکن مینٹلی ہی از الرٹ، تو اپنے ذہن سے دماغ سے کام لیتے ہوئے اتنے سارے لوگوں کے بھلے اور فائدے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس سے آپ دیکھیں کہ کتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے۔ ایک تو مصروفیت اپنی جگہ، دوسری جب آپ کسی کے دکھ میں اس کے کام آتے ہیں، کسی کی تکلیف بانٹتے ہیں، تو آپ کے لیے کتنا سکون اور کتنا ایک اطمینان ہوتا ہے، اور جب وہ اطمینان ہوتا ہے تو اس سے پھر اریٹیشن بھی کم ہوتی، اور پھر آپ مزید خوشی سے اور زیادہ کام کرنے کی آپ کو ہمت ملتی، یعنی ہر نیکی مزید نیکیوں کا راستہ کھولتی چلی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کانسیپٹ ہے کہ جو بوڑھا ہو گیا اب وہ بیکار ہو گیا، اب چونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا لہٰذا اس کو ایک طرف کر دو۔ تو ایک طرف کرنے کی بجائے ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کے لیے راستے نکالنے چاہیے، سہولتیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ اب دیکھیں 45 منٹ کا سفر وہ روز جانے کا اور 45 منٹ آنے کا کرتے ہیں، اب کوئی انہیں لے جاتا ہے تو وہ جاتے ہیں نا، اور اگر ان کی کوئی یہ مدد نہ کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر میں بیٹھے رہیں گے، گھر میں بیٹھے رہیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ پریشان ہوں گے، دکھی ہوں گے، کیونکہ اگر ایک شخص ذہنی طور پر الرٹ ہو اور وہ کچھ کرنا بھی چاہتا اور کر بھی سکتا ہو اور کرنے کا اس کو موقع نہ ملے تو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے دل سے اولاد کے لیے کیا دعائیں نکلیں گی۔ اور کیا سیکھا؟ بڑھاپے کو انہوں نے اپنی مجبوری نہیں سمجھا، کیونکہ ہم ہر چھوٹی بڑی بات کو اپنے لیے ایک مجبوری اور ایک عذر اور ایک بہانہ بنا لیتے ہیں۔ وہ تو بوڑھے ہیں، جوان ہوتے ہوئے بھی ہمارے سامنے کام نہ کرنے کے یا کسی بھی ذمہ داری سے بھاگنے کے بہت سے بہانے ہوتے ہیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ ہم کیا نہیں کر سکتے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ بہت بڑا کارنامہ ہی کرے،
بعض اوقات چھوٹا کام، بہت چھوٹا لیکن بہت اچھی کوالٹی والا، کہیں زیادہ بہترین ہو سکتا ہے بہت بڑے بڑے کاموں سے. یعنی ہمیں صرف ایک ہی چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ بس مجھے یہ کرنا ہے اور اگر میں یہ نہ کر سکوں تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. نہیں، اگر ایک کام نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، لیکن اپنی اس زندگی سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ایک ہی دفعہ ملی. اور کیا سیکھا؟ اپنی پوری فیملی کے لیے وہ ایک بہترین مثال بن گئے کہ ان کو دیکھ کر باقی سب کو بھی کام کرنے کے لیے انکریجمنٹ ہوتی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر بڑا کام کر رہا ہو اور چھوٹا آرام کر رہا ہو تو اس کو حیا تو آئے گی کہ یہ تو مجھے کرنا چاہیے. یعنی فراغت اور لمبی عمر کا ایک بہترین استعمال ہے اس میں. یعنی یہ بھی ایک بہت خوبصورت نعرہ ہے کہ آپ کے آرام کے دن ہے لہٰذا آپ بیکار ہو جائیں. حالانکہ جتنا آرام انسان کو کام کر کے ملتا ہے اتنا بیکار بیٹھ کے نہیں ملتا. زندگی میں کچھ مقصد ہونا چاہیے اور کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو آپ کو آگے سے آگے بڑھاتی رہے. تیمی نے کل کوئی ڈاکیومنٹری دیکھی تو اس پر بھی راستے میں مجھے بتا رہی تھی آتے ہوئے، تو یہ خود ہی بتائے گی کہ اس میں بھی جن لوگوں کے اندر ایک ایم ہوتا ہے زندگی میں یا موٹیویشن ہوتی ہے، وہ کس طرح آخری لمحوں تک بھی کام کرتے ہیں. 60 منٹس کے نام کا جو پروگرام ہے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا، سن ٹی وی پہ آتا ہے، ویکلی پروگرام ہے. اس میں کل بتا رہے تھے کہ امریکن سولجرز جو عراق گئے تھے انہوں کا کیا رسپانس تھا. تو اس میں جیسے فار انسٹنس ایک دکھا رہے تھے ایک سولجر کو، ایک عورت تھی اراؤنڈ ارلی 20s میں تھی، اور اس کا کہتی کہ ہمیشہ سے میرے پیشن تھا کہ میں نے آرمی میں جانا ہے، آرمی میں جانا ہے. اور جیسے ہی وہ گئی تو پہلی مرتبہ ہی اس کو شی واز سینٹ ٹو عراق، اور وہاں پر ایک دن ایک بام بلاسٹ اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اور کبھی بھی کوئی سولجر جو ہے اس طرح سیویئرلی انجرڈ ہے تو obviously he is useless for the army. تو she was sent back to the US. اور جب وہ واپس چلی گئی تو اس نے کہا کہ یا تو میں ہو سکتا ہے کہ میں ڈپریسڈ ہو جاؤں اور اپنے سے غصہ کروں کہ now I'm useless, اور I should live with this grief and this feeling of anger for other people, for the president or for the army کہ میں مجھے useless کر دیا، یا I can accept it and move on with it. And she accepted it. اس نے قبول کر کے اب اس کی فیک ٹانگ لگی ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ گھر پہ بیٹھی رہے یا کچھ بھی نہ کرے، وہ باقی سولجرز جو کہ واپس آتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے جو کہ اس طرح یوزلیس ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کو انکریج کرتی کہ یو آر ناٹ یوزلیس ناؤ، اور ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور باقی لوگوں کو موٹیویٹ کرتی کہ گو اینڈ جوائن دی آرمی. اور اس طرح سے باقی لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو مورلی بہت سپورٹ کرتی ہے. اس طرح ایک اور لڑکی کا بتا رہے تھے، شی واز آلسو ان ہر ارلی 20s کہ when she went to Iraq اس کا جاب یہ تھا کہ she had to drive trucks around, fuel trucks کو ڈرائیو اراؤنڈ کرتی تھی. اور اس کے ٹرک کے نیچے ایک دن ایک بام تھا، اور جو وہ بلاسٹ ہوا تو اس کو ایک تو اس کی لمبس پہ بھی لگی، تو اس کی 1-2 لمب بھی ضائع ہو گئی، اور اس کی سر پہ چوٹ لگی. جو سر پہ جو چوٹ لگی تو اس کا برین کو سویل ہونا تھا، اور برین کو سویل ہونے کے لیے obviously اسکل کے اندر جگہ نہیں تھی، تو ان لوگوں کو اس کا اسکل کاٹنا پڑا. تو اس کا لٹرلی سر آدھا تھا اس طرح سے، اور 6 months تک وہ کوما میں تھی، اور اس کو صرف 2% چانس تھا سروائیول کا، اور وہ سروائیو کر گئی. اور آفٹر the 6 months now that they were interviewing her وہ کہتی کہ I'm still a soldier at heart. اور اس کی اتنی موٹیویشن تھی کہ کہیں سے لگ نہیں رہی تھی کہ وہ کہیں سے بھی she's handicapped. اور اس کا بھی یہی جاب ہے کہ دوسروں کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور جو واپس آتے ہیں ان لوگوں کو انکریج کرتی ہے کہ you're not useless now. اور اس طرح ان لوگوں کا پورا ایک طرح سے ایسوسیشن بنی ہوئی ہے ان لوگوں کی جو کہ سولجرز واپس آتے ہیں اور دے گو انٹو ڈپریشن، اور ان لوگوں کو انکریج کرتے کہ نو یو ناٹ یوزلیس ناؤ، دوسرے کاموں میں لگاتے ہیں. ایک اور سولجر کا بتا رہے تھے کہ اس کا سر پہ بھی چوٹ لگی تھی اور وہ پیرالائز ہو گیا تھا، ہی کوڈ ہارڈلی اسپیک. اور اس سے پوچھا تھا کہ aren't you upset or angry with the president or with the army کہ because of them you've lost your whole life, you've lost your job, you've lost your family، اس طرح سے because your life is no longer the same. تو اس نے کہا کہ no, I'm not angry anymore. If the president commanded, it's our job to do it. I'm not angry. This was a part of the job کہ اگر مجھے چوٹ لگی تو doesn't matter. اور کوئی غصہ نہیں تھا اس کو دوسروں کی طرف، یہ تھا کہ ٹھیک ہے میری طرف آ گیا، I accept it and I move on with it. تو اس نے کوئی بھی مجبوری کو دوسروں کو بلیم نہیں کیا، نہ ہی تو اپنے آپ کو ہینڈی کیپ سمجھ کے بیٹھ گیا. واکنگ اسٹک لے کر چلتا ہے اور پھر بھی کام کرتا ہے. اور ان لوگوں کو دکھا رہے تھے جس طرح کہ ونٹر میں دے وینٹ فار اسکی ٹرپ، کہ اکٹھے ان لوگوں کو ملانے کے لیے کہ
just to encourage them, motivate them کہ don't give up and just sit at home like vegetables, but live a life of usefulness. اس میں ایک یہ ای میل ہے، اس میں برے والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں بچے، اس کے بارے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I wanted to share an account of my friend because of who I could really feel Ayah 70 of Surah An-Nahl today. She is an American convert to Islam of less than 5 months. She tells me that she was once a really confident and intelligent woman with a good job, a nice house, a beautiful family of 3 children. She spent her life as a caring single mother, struggling hard to bring up her 3 children and support them through college and life. Now she tells me she has suffered 2 strokes in the past 2 years in which she lost her ability to speak, but consequently regained it through therapy, is losing her memory due to the last stroke, is jobless, is suffering from acute depression, has multiple serious health problems requiring more than 25 prescriptions a day, which she cannot take because she cannot afford them, and has ungrateful children who are too engrossed in their lives to think about her. Her son once told her that she shouldn't even think of ever living with him and his family. Rather, she should find herself a home for the aged. Now that she is a Muslim, they treat her even worse. They think she has become crazy. Her daughter told her she is too embarrassed to be even seen with her because she wears the hijab now. Her younger son, though he lives just an hour away, doesn't even have time to meet her in months. Her eyes often well up with tears as she sits telling me all that she is going through. I can feel her anguish as she longs for her children. I sit saddened, thinking, if only they realized what they were doing. Today I was thinking, if only they read Ayah 70 of Surah An-Nahl and realized that very soon they may also have to go through what their old and helpless mother is going through today. She tells me, if only she could find one family who would keep her as a granny, she wouldn't ask for anything more. She would even work all she could to maintain herself. All she wants is love. This brave lady, mashallah, has taught me so much. I thank Allah for sending her into my life. She feels her days are numbered. She cries out of fear that she may not be able to do correctly all that is required of her as a Muslim before she dies, because she is still learning about Islam. Once she called me crying uncontrollably because she couldn't get up in time for Fajr due to her medicine. She called me up just before Eid al-Adha and said she wanted to do something for the people who had suffered in the earthquake in Pakistan. Upon hearing about Al-Huda's project, she said she had $50, which was what she had at present, and which she wanted to give to them, because they were probably in a worse condition than her. How many times have we felt this way for others? She feels she has lost her life behind worthless pursuits, and now she wants to do everything right, but doesn't know where to begin. May Allah grant her health and peace and the best in this world and the hereafter. کیا سیکھا ہمارے لیے؟ کیا سبق ہے؟ ابھی جیسے ان سولجرز کی بات آپ نے سنی کہ جو اپنے جسم سے بھی ہاتھ دھوئے بیٹھے ہیں، آدھے آدھے جسم کے ساتھ جی رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی ایک حصہ زیادہ بہتر طور پہ جسم کا کام نہ کرتا ہو تو ہم کتنے سست ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم کسی کام کے قابل نہیں رہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ جب میں نے یہ بات سنی کہ وہ تیسرا شخص جو پیرالائزڈ ہے، ہارڈلی بول سکتا ہے اور اسٹک کے ساتھ چلتا ہے، اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نو آئی ایم ناٹ اینگری، اور چونکہ پریزیڈنٹ کا حکم تھا اس لیے مجھے جانا تھا اور مجھے کام کرنا تھا اور میں نے کام کیا، کوئی ریگریٹ نہیں اور کوئی غم نہیں، کوئی غصہ نہیں، اور ابھی بھی جذبہ اتنا بلند ہے. ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، اگر کہیں اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو ہم بھی اسی طرح غم و غصے کے بغیر کرنے چل پڑتے ہیں. یعنی اگر دنیا کے ایک حاکم کا حکم اتنا اہم ہے کسی کی زندگی میں، تو آخر ہمارے لیے کائنات کے حاکم کا حکم کیوں نہیں ہے اہم ہماری زندگیوں میں؟ اور پھر ہم سب دعوے کرتے ہیں دین کو بحیثیت ایک مشن کے لینے کے اور اپنی زندگی کے مقصد کے، لیکن تھوڑا سا بھی اگر ہمیں ایکسٹرا کام کرنا پڑے، تھوڑا سا بھی وقت زیادہ لگانا پڑے، یا ہم اس کام میں تھک جائیں تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ کمپلینٹس ہوتی ہیں ہمارے منہ پہ یا ہمارے رویوں میں. کیا ہم انہی جیسے انسان نہیں ہیں؟ فرق کس چیز کا ہے؟
ہمارا ایمان کس قسم کا ایمان ہے کہ اس ایمان نے ابھی ہمارے اندر اتنی حرارت اور اتنی روشنی بھی پیدا نہیں کی کہ ہم حق ہی ادا کریں. حق سے بڑھ کر احسان کرنا تو دور کی بات ہے. جی ہاں، سیلف پٹی سے بچنا چاہیے. ہر وقت خود پہ ترس کھانا، کیونکہ ہوتا ہی ہے نا کہ جب انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی جو موومنٹ ہے یا اس کی جو کام کی رفتار ہے وہ کم ہو جاتی. تو جب وہ اس رفتار سے یا اس سٹینڈرڈ پہ یا اس ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں کر پاتے جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان کو پیچھے کر دیتے. نہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ کریں ہی نہ. لہذا وہ کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں. بچوں کو جیسے انکریج کر کر کے آپ آگے بڑھاتے ہیں نا، تو اسی طرح بوڑھوں کو بھی اگر آپ بچوں ہی کی طرح لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کو جس طرح آگے بڑھاتے ہیں اسی طرح ان کو بھی آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ جو دوسری مثال ہے اس میں آپ دیکھیے کہ فجر کی نماز چلے گی تو وہ افسردہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ فجر کی نماز لیٹ ہو جائے یا نہ پڑھے تو پھر ہمارے دل میں بھی کوئی تکلیف، کبھی ہمیں اس بات پر بھی غم ہو. میری والدہ نے یہ نہیں کیا کہ بڑے سے بڑے، کیونکہ میرے بھائی امریکہ میں تھے اور اچھی پوسٹ پہ تھے تو وہ بلا بھی رہے تھے تو کہنے کہ نہیں میں گھر بھر بیچ کے پیسے لے کے آ کے علاج نہیں کراؤں گی، موت حیات اللہ کے ہاتھ ہے تو اس پہ بھروسہ. انہوں نے پاکستان میں علاج کروائے اچھے سے اچھے 73 میں، کیونکہ اتنا علاج نہیں تھا کینسر کا اور اتنی اویئرنیس بھی نہیں تھی لوگوں کے پاس. مگر انہوں نے سب سے پہلے میرے بھائی کے ایڈمیشن ہو گیا تھا، اس کو بھیجا، اس کی فیس لگا کے امریکہ. پھر دوسرے بھائی کو، پھر میری شادی کی اور میری شادی کے بعد چھوٹی بہن کی شادی کے لیے جہیز وغیرہ جمع کیا. جتنے پیسے تھے جو کچھ تھا سارے وہ ایسے کام کر رہے تھے کہ جیسے انہیں جانا ہے، اور وہ ہمت سے اور ہنستے بولتے. اور جب میری منگنی ہو گئی تو میری ساس سے کہتی تھی کہ آپا جلدی سے شادی کر لو، میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو میری ساس اب بعد میں کہتی ہیں مجھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ کیسی ہے اپنی بیٹی کی شادی کے چکر میں اپنی موت کی باتیں کرتی ہیں. لیکن جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میری ساس اس دن اتنا رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ عورت صحیح کہہ رہی تھی کہ میں مرنے والی ہوں، سے پتا تھا لیکن یہ اتنے دنیاوی کام اتنی جلدی ہے. پھر نمازیں اور ہم لوگ کو سب پڑھانا سب بتانا، یہ ایسا ہو گیا تھا ان کے ساتھ جیسے ان کو کوئی پہلے سے ایک علم ہو گیا ہے کہ یہ ٹائم. اور ہر وقت یہ دعا مانگتی اللہ اتنا ٹائم دے دے کہ جو میں کام سوچ رہی ہوں وہ میرے پورے ہو. اور ان کے میں نماز بھی پڑھتی تھی تو میں دیکھتی تھی ان کا چہرہ ایسا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا جی کینسر کی وجہ اتنا بڑی، اور آخری 15 دن بستر پہ رہی. لیکن اسی دن میرا بیٹا پیدا ہوا، دوسرے دن ان کا انتقال ہوا. تو بس وہ سنا الحمدللہ، سب کو مبارک کہا، اس کے بعد دوسرے دن ان کا انتقال. مگر ہمت سے انہوں نے کام لیا، اس ہمت کو ہاری نہیں وہ. اور انہوں نے حالانکہ جوان تھی، 45 ایج تھی میری فادر کی جب، مگر انہوں نے اپنے کام پورے کیے. یہ نہیں سوچا کہ مجھے بیماری ہو گئی تو میرا کیا ہوگا. یعنی خود اپنی دوائی کے پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ سوچ کر کہ جن پہ مصیبت آئی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ برے حال میں ہیں تو شاید ان کو کچھ فائدہ ہو جائے. جب تک انسان دوسروں کو اس طرح نہیں دیکھتا اور اس طرح ان کے لیے نہیں سوچتا تو واقعی کچھ نہیں کر سکتا. اسی کے بارے میں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ قسم ہے زمانے کی انسان یقیناً نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. اور صبر کی تلقین صرف یہ نہیں ہوتی کہ صبر کرو صبر کرو. صبر کی تلقین یہ بھی ہے کہ انسان ایسے جملے بولے کہ جس سے دوسرے کی ہمت افزائی ہو، اس کا حوصلہ بڑھے، انکریجمنٹ ہو. جب تک آگے کی نظر نہ ہو، آگے پر نظر نہ رکھے تو انسان اپنی اس رفتار کو صحیح نہیں کر سکتا. اسی آیت 23 پر کسی اور نے بھی کچھ لکھا ہے. I had read and heard ayahs 23 or 25 of Surah Al-Isra many times, but these ayahs did not touch me before as they did this time. I thought of my parents, whom I did not spend a lot of time with, as I got married and moved to Canada at a young age. Alhamdulillah, I was an obedient child and respected and pleased my parents, which is a big comfort. But no matter what, children can never do enough for their parents, and the Quran reminds us about their unlimited favors on us. What brought tears to my eyes when I heard the recitation of the ayahs was the thought of my Ammi Jaan. I do not like to use the word mother-in-law for my Ammi Jaan because of the stigma attached to it. And your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be dutiful to your parents. If one of them or both of them attain old age in your life, say not to them uff, not shout at them, but address them in terms of honor, and lower unto them the wing of submission and humility through mercy, and say, My Lord, bestow on them your mercy, as they did bring me up when I was young. Your Lord knows best what is in your inner selves. If you are righteous,
then verily He is the ever most forgiving to those who turn unto Him again and again in obedience and in repentance. Most of us get married and move away and leave our parents and families and spend half our lives missing and crying, remembering them, and make ourselves and others miserable. I remember my mother was sad when I got married, as I was moving far away, but she never got emotional or said that she was going to miss me. She would hide the tears in her eyes and was very strong. Rather than shedding her tears, she would advise me when I was around and would say, I know you are very strong, capable and mature, and have lots of sabr. I would wonder, does she really know me, immature, weak and spoiled? The day I was leaving, she held my hand tight and said, your mother is going to be with you soon, so do not waste your time moping and thinking about me. Love her and respect her as you love me, and be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala as He is giving you a better mother. If you want to make me happy, make her happy. And giving me a quick hug, she went to her room and closed the door. For a minute I thought, does she really love me as I always thought? What kind of a farewell is this? Mothers are supposed to hug, kiss and cry when their daughters leave. And especially when I was going so far. She never went to the airport to see off any of her children. And she used to say, why do people have to make a scene in public at the airport and make the journey miserable for the traveler? Alhamdulillah, as an obedient child, I followed my mother's advice, not knowing at that time that this is what Allah subhanahu wa ta'ala commands us to do too. I loved my Ammi Jaan as my natural mother, and in return was loved like a real daughter. This love has grown over the years, and just like normal mothers and daughters, who are not always perfect, we forgive and forget. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that this love always stays strong, and I am amongst ones who lower their wing of kindness and mercy and do not say uff, but are compassionate and kind when their parents get old. We often regret and wish we had done more for our parents, and forget to show kindness to the ones who are close to us now. It could be a mother-in-law or our husband's family, as chances are that we might be around them more than our own family. I gave the same advice to my daughter when she got married, and alhamdulillah, I am delighted when she puts her Ammi above me in every respect. She is more caring. My daughter often tells me her food tastes better and she loves her children more than I do. And alhamdulillah, I have to admit that she is right. I believe that if we truly love our parents, then loving others comes naturally. For my young sisters, some advice. If you do not love, respect, show kindness, and obey your parents now, chances are that you will not be able to do it when they are older. When the parents are healthy, providing and supporting their children in every respect, and the children do not show kindness and compassion and are not obedient, how will they be able to be amongst those who will not say uff and be merciful when they are old and weak? Could be physically or mentally, or both. Will we have patience and humility if we don't have it now? If we follow Allah subhanahu wa ta'ala's commands now, that we are aware of them, insha'Allah, He subhanahu wa ta'ala will be there to help us in the future too. We don't have to wait for our parents to get old. But as Allah subhanahu wa ta'ala says in part of Ayah 83 Al-Baqarah, worship none but Allah and be dutiful and good to your parents. And this is at all times. We learned that one of the meanings of ihsan is giving more than the right. Haq se zyada dena. But is our attitude towards our parents the attitude of ihsan? Or is it that we expect ihsan from them all the time? If we understood Ayah 23 of Al-Isra, then there are many other ayahs too. Then we should not wait to show kindness to our parents, as this will prepare us for the future, and we will not consider them a burden, and ourselves unable to attend to their needs, let alone lower unto them the wing of submission, humility and mercy. In Surah Luqman, Ayah 14, Allah subhanahu wa ta'ala says, give thanks to me and your parents. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the Lord's pleasure is connected to the parents' pleasure, and the Lord's anger is connected to the parents' anger. Alhamdulillah, learning the Quran has made us aware of a lot of things we were not aware of before. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us amongst the ones who hear and follow. Samirna wa ata'na. And reward our ustaza for making us understand the most beautiful words of our Creator, from darkness to light. Alhamdulillah. یہاں کسی اور نے بھی اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے. یہ لکھتی ہیں کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. میرے ابا جان اور امی جان ہماری دادی امی اور دادا ابو سے ایسے ہی کیا کرتے تھے. ابو آفس سے آتے ہی سیدھے ان کے کمرے میں جاتے. ہم بھی ابو سے ملنے ادھر بھاگ جاتے. میں دیکھتی تھی ابو ان کے سامنے سر جھکاتے. وہ ابو کو ساتھ لگا کر پیار کرتے.
ابو کبھی ان کا ماتھا چومتے، ہاتھ چومتے اور ہنسانے والی باتیں کرتے. پھر جب وہ سخت بیمار تھی تو امی ابو نے دن رات ان کی خدمت کی. کبھی دادی امی کو یکدم کہہ آتی تو میرے ابو اپنے دونوں ہاتھ آگے کر کے کروا لیتے. ہم بچے تھے، پاس ہی بھاگتے کھیلتے دیکھتے رہتے، عملی نمونہ. لیکن میں حیران بھی ہوتی کہ یہ کیا کرتے ہیں. پھر میری شادی ہو گئی، ابو کی ٹرانسفر سعودی عرب ہو گئی، امی بھی دوسرے شہر تھیں. اب مجھے قدم قدم پر بتانے والا کوئی نہ تھا کہ بزرگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیکن بچپن میں دیکھی چیزوں نے ہمارے دلوں میں بزرگوں کے لیے رحم کے جذبات بھر دیے. ایک بار میری ساس نے میرے شوہر کو ناراضگی کے دوران کہہ دیا کہ نکل جاؤ اس گھر سے. اب میرے شوہر بھی اکڑ گئے، مجھے کہا کہ تیاری کرو، اب یہاں نہیں رہنا. میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، اگر بیمار ہوئے تو کون کیئر کرے گا، مجھے تو نہیں جانا، آپ نے جانا ہے تو بے شک چلے جائیں. کافی دن ماں بیٹا ناراض رہے، اور جب ماں کا دل بیٹے کی طرف سے دکھا ہو تو بہو بھی زہر لگتی ہے. بڑے صبر سے وہ دن گزارے، اور 15 دن بعد الحمدللہ ماں بیٹے کی صلح ہو گئی. کچھ سالوں بعد وہ شدید بیمار ہوئی. آخری 3 ماہ تو ان کو معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ ان کا پیشاب بھی نکل چکا ہے. میرے شوہر نے اور میں نے الحمدللہ بہت خدمت کی. کپڑے دھونے والی عورت نے ان کے گندے کپڑے دھونے سے انکار کر دیا. میں روزانہ صبح ان کے واش روم میں ڈھیر کپڑے دھوتی. ایک دن صبح انہوں نے مجھے بہانے سے آواز دی اور کہا میرے ماتھے کو ہاتھ لگا کے دیکھو، بخار تو نہیں. میں نے ان کے چہرے کے پاس ہاتھ کیا ہی تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیا اور روتی جائیں بے شمار دعائیں دیں. میں بھی ساتھ لگ کر رونے لگی. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ امی جی میں بھی تو آپ کی بیٹی ہوں نا. پھر میرے شوہر اور بڑے بیٹے کو بلایا، ان کو رو رو کے ساتھ لگا کر دعائیں دیں، ساتھ ہی کلمہ پڑھا اور کومے میں چلی گئی. 3 دن بعد فوت ہو گئی. ان کی دعاؤں سے اللہ نے ہم پر بہت رحمتیں کی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. میرا بڑا بیٹا بہت ماشاءاللہ سمجھدار اور ہمارا مددگار بن گیا ہے. میرے شوہر اکثر یاد کر کے میرے مشکور ہوتے ہیں کہ اگر تم مجھے نہ روکتی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا اور آخری خدمت کا موقع نہ ملتا اور ماں کی آہیں بھی ملتی. لیکن میں نے ایسا کیوں کیا؟ کتابوں کا ڈھیر پڑھ کر نہیں، بلکہ اپنے ماں باپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر. اگر ہم بھی اپنے بچوں بچیوں میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے بزرگوں، اگر بزرگ نہیں تو خاندان، ہمسائے، کیئر سینٹر میں جا کر بچوں کو عمل کر کے دکھائیں. بچوں کے ہاتھوں سے ان کو تحفے دلوائیں، ان کے متعلق باتیں کریں. انشاءاللہ بچے ساری عمر یہ سبق نہ بھولیں گے. میں اپنے امی ابو کو پاکستان فون کرتی ہوں تو وہ اب بھی اپنا کم بتاتے ہیں. ہمارے ہی ہر بچے کا نام لے کر تڑپ تڑپ کر نصیحتیں اور دعائیں کرتے ہیں، ہمارے دکھوں سے دکھی ہوتے ہیں. ہم واقعی ان کے احسانات اور تربیت کا جو انہوں نے ہماری کر دی ہے ساری عمر لگا کر بھی بدلہ نہیں دے سکتے. اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنے ماں باپ اور ساس سسر کی دعاؤں کی وجہ سے ہی الحمدللہ اس قرآن کی محفل میں ہوں. امی اور ابو جان کو بھی بزرگوں سے شفقت اور خدمت کا بدلہ تابعدار اور خدمت گزار بہو اور بیٹے کی صورت میں ملا. اب میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے اتنے اچھے اچھے کام کروائے کہ ہم اپنے ماں باپ اور اساتذہ کرام کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں. آمین. اور یہ بات واقعی درست ہے کہ عمل کا سبق جو ہے وہ کتابی سبق سے بہت بڑا ہوتا ہے. بچے جو کچھ آپ کے رویے اور بیہیویئر سے سیکھتے ہیں وہ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ والدین کے ساتھ ہی ذی القربى کی بات آ گئی، اور پھر اس میں خاص طور پر ان پر خرچ کرنے کی بات. ویسے تو ہر طرح کا احسان، کیونکہ حق میں سارے حقوق آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ آیت کے آخر میں ولا تبذر تبذیرا آتا ہے تو پھر فضول خرچی سے بچنے کی تلقین.
کیونکہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. اور پھر آپ دیکھیے کہ زندگی میں بہت سے مرحلے آتے ہیں کہ جس میں انسان دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، اور جب کرتا نہیں تو پھر دوسروں کو شکایت ہوتی، پھر ان کی طرف سے شکوے سننے کو ملتے ہیں، بعض اوقات اس سے انسان اور برہم ہوتا ہے، پھر جوابی فساد شروع ہوتے ہیں. تو ایسے میں اس کا حل بتا دیا گیا. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کہ اگر اور کچھ نہیں دے سکتے تو پھر نرمی سے بات کر دو ان کے ساتھ. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اس میں آپ دیکھیے کہ عام طور پر انسان بخل کیوں کرتا ہے؟ اس ڈر سے کرتا ہے کہ پھر میرا کیا بنے گا اور میں کیا کھاؤں گا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، تو اس کا جواب ہے کہ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، تمہارے دینے سے تمہارا حصہ کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ چاہے تو تمہیں ویسا ہی اور لوٹا دے کئی گنا زیادہ کر کے. اور ساتھ ہی پھر اعتدال میں رہنے کا حکم ہے کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، یعنی دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ ضروری ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اس دن ہم نے قتل کی ایک قسم تو پڑھی اور جانی، لیکن بعض اوقات پیدا ہونے کے بعد اب بھی بچوں کو ایسے ایسے طریقوں سے مار دیا جاتا ہے کہ کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. مثلا گیلے ٹاول میں لپیٹ کے تو نمونیا ہو جاتا ہے تو پولیس کیس بھی نہیں بن سکتا. اور اسی طرح ایک اور طریقہ بھی بتا رہی تھی کہ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں مارنے کے لیے، یعنی یہ خود مائیں یا خاندان کے رشتہ دار، یعنی کہ باپ یا بہن بھائی. Assalamu alaikum. India, now it's illegal to kill your child after birth, so they figured out a few ways that they could do it without getting caught. They would wrap a child in a wet, cold towel for a really long time so it could catch pneumonia, and then you could just say it caught pneumonia. And other ways was to shake it really hard so that the spine of the neck could just snap off. There were so many different ways. It was so gruesome. The sad part is that the women of the town would also help. The mother would actually kill the baby and then the other women would go bury it, because they all felt like it was such a burden. There were so many ways, and one of the scary part was that a Muslim woman actually commented that I'm actually sending my baby to Jannah. And that was her reason for doing it. Like that was the psychology behind it. کہتے ہیں کم علم خطرناک ہوتا ہے. یعنی ایک بات تو اس نے جان لی کہ ہاں اگر بچہ تم سے پہلے مر جائے تو وہ تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا، لیکن دوسرا بھول گئی. یہ کہہ رہی کسی بھی میں ڈاکیومنٹری میں انہوں نے دیکھا تھا کہ بعض لوگ بچوں کے منہ کے اوپر اتنا زور سے تکیہ رکھ دیتے ہیں کہ دم گھٹ کے مر جاتے ہیں. یہ کہتی ہیں کہ انہیں بہت سے کیسز ایسے معلوم ہے کہ جس میں اٹ واز ویری کامن کہ بچے کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا معصوم چھوٹا سا بچہ، اس کو ہارڈلی سانس، ابھی لنگز بھی پورے بازوں کا ڈیولپ نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے عقل دی اور کن کاموں میں استعمال ہو رہی ہے. یہ اپنا پرسنل واقعہ بتا رہی ہیں کہ شروع میں یہ یہاں پر آئے، صبح 4 بجے انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا کہ برف صاف کریں آگے سے، تو دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی 3 کپڑوں میں بالکل نیو بورن اس کو دروازے کے باہر پایا. را رائس جو ہے، کچے چاول، ان کو کیا کرتے کھلا دیتے ہیں بچے کو. لا حول ولا قوة. یعنی کہ نیو بورن بیبیز کو کچے چاول پانی میں ڈال کے تو پلا دیے اور وہ گلے میں پھنس کے گلا کٹ گیا اور اس سے جان نکل گئی. بہت سے لوگ کوڑے کے ڈھیر پہ بھی پھینک دیتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ قتل اولاد اور زنا کو ساتھ ساتھ رکھا گیا، کیونکہ بہت سے ایسے بچے جو زنا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی پھر انجام عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اس کو چونکہ فیس نہیں کر سکتے
یا اس کو پال نہیں سکتے تو پھر ان کو مار ڈال دیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف عہد پورا کرنا اور دوسری طرف ناپ پورا کرنا. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. خدا کا خوف نہ ہو تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ اس روز جو آپ کو وہ اسٹیٹسٹکس بتائے جا رہے تھے اسلام کے بارے میں، آسٹریلیا میں جو سروے ہوا تھا کہ جو ہائی اسکول کے بچے ہیں 10th اور 11th گریڈ کے، ان کا اوپینین کیا ہے مسلمانوں کے بارے میں. اس کے بارے میں بتایا گیا کہ more than half of Victorian school children view Muslims as terrorists and 2 out of 5 agree that Muslims are unclean. Just over 50% believe Muslims behave strangely, while 45% say Australians do not have positive feelings about Muslims. Almost half said they had learned a little about Muslims and Islam at school, but more than a third said they had learned nothing on these subjects. There are very strong signals that there is a rift between mainstream students and Muslim students, Dr. Atta said. Waleed Ali, a member of the Islamic Council of Victoria, said, "The results were troubling. What it demonstrates is that Muslims are being viewed in a way that is really subhuman," he said. "The only way you can combat this kind of prejudice is on a personal level. It's much harder to hate people when you know someone in that social group." The president of the Victorian Association of State Secondary Principals said schools had a social responsibility to discuss such sensitive issues with students. Some statistics on television in America. بچوں کے ایسے opinions کیوں ہیں؟ 98% of households in the US have at least one television set. An average child sees 30,000 TV commercials a year. Parents spend 38.5 minutes per week in meaningful conversation with their children, and by the age of 65, the average American will have spent nearly 9 years glued to the tube. The number of videos rented daily in the US is 6 million, while the number of public library items checked out daily is 3 million. تو ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن پہ یا موویز میں زیادہ تر کیا دیکھتے ہیں؟ وائلنس. اور پھر جتنا بھی وہ دیکھیں گے آپ، یا پھر یہ ہے کہ خبریں وغیرہ، تو اس میں جو کچھ جس طرح پورٹرے کیا جائے گا اسی طرح کا اوپینین بنے گا. لیکن اس میں یہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں، یہ جو اوپر بچوں کے ہیں، اس میں آلموسٹ ہاف سیڈ دیٹ ان کو صرف بہت تھوڑا پتا ہے، اور 1/3 نے تو کچھ بھی نہیں جانا. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ مسلمانوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر مسلمان اپنے دین کے بارے میں نہیں بتائیں گے کسی کو تو کوئی اور کیوں بتائے گا اور کہاں سے جانے گا. یعنی اگر ایک ملک کی اتنی آبادی کچھ بھی اسلام کے بارے میں جانے بغیر دنیا سے چلی گئی تو ذمہ داری کس پہ ہے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. اگر لوگ ہمارے بارے میں منفی ذہن رکھتے ہیں تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ قصور کس کا ہے؟ کس نے نہیں بتایا ان کو؟ کیونکہ انٹریکشن تو کتنے سارے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے نہ حال حلیے سے، نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے عمل سے، کسی بھی چیز سے یہ تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے اپنے ناموں کو پروناؤنس ایسے کرانا شروع کر دیا کہ جو اسلامی نام نہیں لگتے. یعنی کہ ناموں میں آپ دیکھیں، لباس میں آپ دیکھیں، گفتگو میں آپ دیکھیں، پھر اس کے بعد باقی رویوں میں دیکھیں، تو نہ تو کہیں عمل سے اسلام کے بارے میں کچھ جاننے کو کسی کو ملتا ہے، نہ کوئی کسی یعنی کہ بول کے یا بتا کے یا کسی بھی طرح ایکسچینج آف آئیڈیاز کے ذریعے. پتہ کہاں سے چلے گا؟ یعنی وہ تو سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ریاکشن کیا، اور شاید ان کو سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، کیونکہ ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارے پروفٹ کون ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن جس کو یہ پتا ہی نہیں کہ وہ کون ہے تو ان کو کیا سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ اتنا ریاکشن کس لیے ہے.
اولاد کو دین کی تعلیم نہ دینا بھی ایک قتل ہے، اخلاقی اور روحانی قتل ہے وہ بھی. چلیے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس لیے میں پیچھے سے سبق شروع کر رہی ہوں. وَلَا تَقْفُ، اور نہ تم پیچھے پڑو، نہ درپے ہو، نہ پیروی کرو، نہ فالو کرو. کس کو؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جو نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم. یعنی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہ کرو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. تو مانا کیا ہوا؟ نمبر 1 یہ کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو. اگر کسی کو لیڈر مانا ہے یا امام مانا ہے یا کسی کی پیروی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے کہ اس کی وہ بات ماننا ہے جو درست ہے، دلیل پر مبنی ہے. اندھا دھند نہیں ماننا، اندھی تقلید نہیں کرنا. اور اسی طرح اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے تو اس سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی ہے. کسی بھی ایک واقعے یا ایک پہلو یا ایک حصے کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں قائم کرنا، یعنی جز سے کل نہیں نکالنا. کہ مثلاً اگر کسی کے اندر کوئی ایک خامی ہے تو اسے لے کر اس کی ساری زندگی کو یا اس کی پوری شخصیت کو بلیم کیا جائے. پھر اسی طرح اگر کسی سے کسی ایک موقع پر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو یعنی مکمل غلط قرار دیا جائے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا عورتوں کے ناشکرے پن کے بارے میں کہ تم میں سے دنوں ایک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہے بیٹھے رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے. کبھی اگر ایک کمی ہو جائے، ایک کوتاہی ہو جائے تو کیا کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تمہارے اندر کوئی خیر دیکھی نہیں، تم میں کوئی خیر پائی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ جز لے کے ایک چھوٹی سی بات لے کر اس کو پوری زندگی پر محیط کر دینا. یعنی جب کسی کے بارے میں کوئی رائے دینی ہو یا کمنٹ کرنا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں یعنی مکمل طور پر آگاہی ہو. اور علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی جاننا. یعنی جب تک تم کسی چیز کو پورے طور پر جانو نہیں. اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا ان سے صحیح کام لیا یا نہیں. کان سے جو سنا وہ صحیح تھا یا نہیں، آنکھ سے جو دیکھا وہ صحیح تھا یا نہیں، اور دل میں جو کچھ تھا اس کی کیا حقیقت تھی. یعنی محض وہم اور گمان سے نہیں، خیالی باتوں سے نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ سم کیا ہے؟ سننا. یعنی سم کا لفظ جو ہے وہ کان کے لیے بھی آتا ہے اور سمع مصدر بھی ہے یعنی سننا. لیکن چونکہ یہاں بصر کے اپوزٹ آ رہا ہے تو اس لیے معنی کیا ہے؟ کان. تو کان اور آنکھ اور دل. اور یہاں ایک اور آپ دیکھیے کہ سمع کا لفظ جو ہے یہ پہلے آیا ہے کیونکہ انسان کی سننے کی فیکلٹی جو ہے وہ سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی انسان سے حساب ہوگا، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے الگ الگ اعضاء کا بھی حساب ہوگا. یعنی جو کچھ کان سے انسان نے کام لیا اس کو الگ طور پر بھی دیکھا جائے گا، جو کچھ آنکھوں سے دیکھا اس کے بارے میں الگ طور پر بھی پوچھ ہوگی، اور اسی طرح دل کے بارے میں بھی. پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ تم چلو زمین میں اترا کر، یعنی اپنی چال پر بھی نظر رکھو.
مرحا کا لفظ جو ہے اکڑنے کے لیے یا اترانے کے لیے آتا ہے. میم ریح ہے. بہت زیادہ اور شدت کی خوشی جس میں انسان اترانے لگے، یعنی ایسی کیفیت جو خوشی کے بعد پیدا ہو. کسی کامیابی کے بعد انسان کے اندر ایک کیفیت جو آتی ہے، کیونکہ انسان کے دل کا جو حال ہوتا ہے وہ انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر انسان کی حرکت، اور حرکت میں سب سے بڑی حرکت چلنا پھرنا، اس کی چال بھی اس سے متاثر ہوتی. تو گویا انسان کی چال انسان کی سوچ کے تابع ہوتی ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. تم ہرگز نہیں پھاڑ سکتے زمین کو پاؤں مار کے. تخرقہ کا لفظ جو ہوتا ہے نا خیر قاف سے ہے. خرقن جو ہے یہ خلقن کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. خلق کہتے ہیں نا کسی چیز کو پیدا کرنا، اور خرق کہتے ہیں پھاڑنا، کسی چیز کو بلا سوچے سمجھے بگاڑنا. اور خرق ایسا پھاڑنا ہوتا ہے جو جدھر چاہے پھٹ جائے، یعنی کسی ترتیب سے نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کسی چیز کو آپ پھاڑیں تو اس کو ایک طریقے سے ایک خاص ڈائریکشن میں، لیکن خرق ہوتا ہے کہ آپ اس طرح بے دردی سے پھاڑیں کہ وہ سیدھا بھی اور دائیں بائیں بھی اور ہر طرف سے پھٹ جائے. تو مراد ہے ٹکڑے کرنا. یعنی جب تمہیں چلتے ہوئے یہ محسوس ہو کہ تمہارے اندر کسی قسم کا تکبر آ رہا ہے یا اکڑ آ رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ جتنے بھی چاہو تم زمین پہ پاؤں مار لو، تم زمین کو کریک نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے، ٹکڑے نہیں کر سکتے، اس کا کچھ بھی ہلا نہیں سکتے. اور اگر دیکھا جائے تو ذرا تصور میں لائیں کہ جب ہم چلتے ہیں تو جتنا چاہیں اچھلیں کودیں مارے اس کو، پاؤں ٹھڈے لگائیں، ایڑیاں رگڑیں، زمین کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں جاتا. زمین جیسے ہوتی ہے ویسے ہی رہتی. تو پھر ایسا کرنے والے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس نے کیا کارنامہ دکھایا اپنی ساری قوت بھی لگا کے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ. اور دوسری کیا ہو سکتی ہے کیفیت؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اور ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے پہاڑوں کو بلندی میں. جبال جبل کی جمع ہے، اور طول کہتے ہیں لمبائی کو، اونچائی کو، بلندی کو. یعنی تم اگر چلتے ہوئے ایڑیاں اٹھاؤ بھی، سر اٹھاؤ بھی، اکڑ کے چلو تو بھی زیادہ سے زیادہ کتنا اونچا چل سکتے؟ پہاڑ کی چوٹی برابر نہیں جا سکتے. اور اگر آپ نے کبھی پہاڑ پر سفر کیا ہو اور نیچے چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہو تو وہ کتنے نظر آتے ہیں؟ بالکل چھوٹے چھوٹے. گاڑیاں بالکل ڈنکیز کی طرح چھوٹی چھوٹی گاڑیاں نظر آتی ہیں، کھلونے نظر آتے ہیں. یعنی پہاڑ کے مقابلے میں اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کسی پہاڑ پہ جا کے تو انسان بالکل ایک چھوٹا سا کھلونا نظر آتا ہے. تو اے انسان، تم کتنا بھی اکڑ لو، کتنا بھی اپنے آپ کو اپنے خیال میں بڑا سمجھ لو، لیکن ہرگز بڑے نہیں ہو سکتے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ان کی پہلی خوبی بتاتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. سورۃ الفرقان 63. سورۃ لقمان میں باقاعدہ طور پر ایسی چال سے منع کیا گیا جس میں مرح یعنی اکڑ اور مستی ہو یا کسی قسم کے تکبر کی جھلک ہو. فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. کہ زمین میں تم اکڑ کے نہ چلو، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی خود پسند فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت نہیں رکھتا. سورۃ لقمان آیت 18.
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسی چال دراصل تکبر کی علامت ہوتی ہے یا تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑا سمجھنا. اور یہ کیفیت کب آتی ہے انسان میں؟ جب دنیا میں اللہ اس کو کوئی نعمت دے دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس نعمت کو پا کر وہ اور زیادہ شکر گزار ہوتا، اس میں تواضع آتی. تو نعمت پا کر اس کا الٹا اثر ہوا اس پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ باہم تواضع اختیار کرو، کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پہ زیادتی کرے. یعنی کوئی کسی کے مقابلے میں اکڑے نہیں اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ بڑائی تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے، ابن مسعود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا. یعنی اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اللہ ہم تیرے بندے ہیں. اور عبادت کا مطلب بھی کیا ہے؟ الخضوع والتذلل، عاجزی، انکساری، جھک جانا. تو اگر کوئی شخص جھکنے کی بجائے، ماننے کی بجائے اکڑنا شروع کر دے، یعنی اللہ کی بات ماننے اور سننے کی بجائے اور بگڑنے لگے، تو اسی کا نام تکبر ہے. بطر الحق، حق کا انکار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے اور صحیح مسلم نے اس کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے. یعنی بڑائی کس کے لیے ہے؟ سراسر اللہ کے لیے. عظمت میری ازار ہے. جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مجھ سے کشاکش کرے گا، یعنی مجھ سے لینے کی کوشش کرے گا، خود بڑا بننا چاہے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا پیدا کیا؟ بندہ. ہمیں بندگی اختیار کرنی، تواضع اختیار کرنی. فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ میرا لباس لینا چاہے گا اور خود پہننا چاہے گا تو میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا. اور چیونٹی کس طرح چلتی ہے؟ زمین پہ جیسے لیٹ کے چلتی ہے نا. ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. ان کو بلس نام کے جہنم میں داخل کیا جائے گا. سب سے بڑی آگ ان پر مسلط ہوگی اور طینۃ الخبال یعنی دوزخیوں کا نچوڑ ان کو پلایا جائے گا. جیسے آپ نے پیچھے سورۃ ابراہیم میں پڑھا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ناکام ہوا ہر جبار یعنی سرکش، متکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والا، اور عنید حق کا انکار کرنے والا. من ورائه جہنم ویسقى من ماء صدید یتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بمیت. تو بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ دل میں، گفتگو میں، بلکہ عمل میں، اور عمل میں بھی چال جو ہر انسان کو چلنی پڑتی، اس میں بھی عاجزی کی ضرورت ہے. یعنی عاجزی اور انکساری کا جو اظہار ہے وہ چال سے بھی ہونا چاہیے. عام طور پر اکڑا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جھکنے میں شاید اس کی ذلت ہے، شاید وہ چھوٹا ہو جائے گا یا لوگ اس کو اہمیت نہیں دیں گے. جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ تکبر یا خود پسندی یا احساس برتری دراصل ریاکشن ہوتا ہے کس کا؟ احساس کمتری کا. جن لوگوں کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے تو وہ اس کمی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اگر ایکسپٹ کر لے انسان تو بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں. اب آپ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، ایکسپٹ کر کے کیا ہے پھر آگے چلتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر ایک اور طرح کا ارادہ اور عزم آتا ہے، پھر آپ آگے چلنے لگتے. لیکن جب
انسان کے اندر کمی بھی ہو اور وہ اس کو مانے بھی نہ، ایکسپٹ بھی نہ کرے، تو وہ ایک اپنے اندر کی جنگ میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ خود سے خود جھگڑنے لگتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایسے کام یا ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جن سے تکبر ٹپکتا ہے، تاکہ وہ اس احساس کو دور کر سکے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں. نتیجتاً اس کا رویہ ایک ریئیکشنری رویہ ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر منبر پر تھے، کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا تھا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھاتا ہے، اور جو خود بڑا ہوتا ہے یا بڑا بنتا ہے اللہ اس کو نیچا کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے. پس وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے. یعنی متکبرین جو ہیں یا خود پسند لوگ، دنیا میں بھی ان کو کوئی عزت نہیں ملتی. تو عزت کس چیز میں ہے؟ چھوٹا بننے میں. تو جو شخص اپنے آپ کو بندہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں کمزور ہوں، میں کامل ہو ہی نہیں سکتا، مکمل ہو ہی نہیں سکتا، مکمل تو صرف ایک ہی ہستی اور وہ اللہ کی ذات ہے. ہم انسان تو سب کمزور ہیں، ہم اپنی ایک کمزوری پہ قابو پاتے تو ایک دوسری سامنے آ جاتی، اس پہ قابو پاتے تو ایک تیسری چیز سامنے ہوتی. ساری زندگی ہم مقابلہ ہی کرتے رہتے مختلف چیزوں کا، لیکن ہم پورے نہیں آ پاتے. تو ایسے میں انسان کے لیے سکون کس چیز میں کہ وہ مان جائے کہ ہاں میں بندہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی، میرے اندر بہت سی چیزیں کمزور. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر کسی کے ساتھ سرکشی نہیں کرتا، پھر انسان اعتراف کرنے میں دیر نہیں کرتا. تو یہاں پر کیا کہا گیا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اب بظاہر دیکھنے میں تو زمین کو پھاڑنا یا پہاڑ جتنا ہونا ہے، لیکن اگر اس کو سمبولکلی لیا جائے تو کیا معنی ہوگا کہ انسان کے اندر کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے اس قوت سے؟ ایک زمین کو تو وہ توڑ نہیں سکتا. اور زمین کیا ہے؟ پوری کائنات میں آپ دیکھیں، رب العالمین ہم نے پڑھا تھا، تو اس کے مقابلے میں زمین خود ایک ذرہ ڈاٹ ہے، چھوٹا سا. اس زمین پر ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو اگر پورے اس میں اس زمین کو ہم ساری زندگی بھی پاؤں مارے پکڑے کچھ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح ہم کتنے بھی کمال کر لیں ہماری شان پہاڑوں جیسی ہو نہیں سکتی. یعنی سمبولیکلی آپ دیکھیں تو پہاڑ کہیں نہیں کہ گریڈ یا درجوں یا حیثیت یا شخصیت کی بلندی صرف فزیکلی نہیں بلکہ نامبری کہہ لیں یا نیک نامی کہہ لیں یا بد نامی کہہ لیں، کچھ بھی نہیں، کسی بھی چیز میں اونچا ہونا. کتنا کہ انسان اونچا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں، جیسے علم کی بات ہم نے پیچھے پڑھی، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. آپ کتنی بڑی ڈگری لے لیں، کتنی ریسرچ کر چکے، کتنی کتابیں لکھے، چند دن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا آپ سے اچھا کام کسی اور نے کیا. کوئی بھی کام ہم جو کرتے ہیں، کسی بھی چیز کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ کسی ایک چیز میں اچھے تو کوئی دوسرا آپ سے زیادہ کسی اور چیز میں اچھا ہے. تو تکبر کی کیا گنجائش ہے؟ کس بات پہ اکڑ؟ کوئی تیسرا کسی اور چیز میں خوبی رکھتا ہے، کمال رکھتا ہے آپ سے بہتر، آپ کس بات پہ اکڑ رہے ہیں؟ اگر کوئی کسی ایک چیز میں اچھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز میں اچھا ہو، یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا، اور ہمیں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کر کے، اپنی حیثیت کو سمجھ کے، اور پھر اللہ کی اطاعت اور بندوں کے ساتھ معاملہ درست رکھنا چاہیے. پھر فرمایا کل ذالک، کل ہر ایک، ذالک یہ کیا، یہ یعنی آیت 17 سے لے کر 38 تک، یعنی اس آیت تک جتنی بھی باتیں بتائی گئیں،
کچھ ان میں سے ایسی تھی جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور کچھ ایسی تھی کہ جن کو کرنے سے روکا گیا. کان سیئہ ہے اس کا برا پہلو، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، مکروہا ناپسندیدہ، قابل نفرت، مکروہ. اب ذرا دیکھیے پچھلی آیات، گنیے کتنے کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا اور کتنی چیزوں سے منع کیا گیا. بتائیے مجھے، پہلے بتائیے کہ کس کس چیز سے روکا گیا. سب سے پہلے تو شرک سے روکا گیا، ٹھیک ہے نا، اور اف کہنے سے روکا گیا ماں باپ کے سامنے، ڈانٹنے سے روکا گیا ماں باپ کو، فضول خرچی سے روکا گیا، بخل کرنے سے روکا گیا، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنق، پھر ولا تبسطھا کل البسط سے روکا گیا، اولاد کو قتل کرنے سے روکا گیا، زنا کے قریب پھٹکنے سے روکا گیا، انسانوں کو قتل کرنے سے روکا گیا، یتیم کے مال کے قریب جانے سے روکا گیا، بغیر تحقیق باتیں کرنے سے روکا گیا، یعنی بلا تحقیق کوئی کام کرنے سے یا کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے سے روکا گیا. پھر اس کے بعد لا تمشی فی الارض مرحا، یعنی اکڑ کر چلنے سے روکا گیا. یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا. اب کچھ کام ہیں جن کو کرنے کا کہا گیا. ان میں سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اللہ تعبدوا الا ایاہ، والدین کے ساتھ احسان، پھر والدین کے آگے جھکنے کا حکم، واخفض لہما جناح الذل وقل رب ارحمہما، والدین کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیا گیا. پھر رشتہ داروں اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کا، اور پھر قل لہم قولا میسورا، رشتہ داروں کے ساتھ یا انسانوں کے ساتھ نرم بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا، پھر ناپ تول کو صحیح طور پر پورا کرنے کا، اوفوا الکیل اور وزنوا بالقسطاس المستقیم. ٹھیک ہے، تو ان سب کو آپ گن سکتے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں، اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے روکا گیا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جن چیزوں سے بھی روکا گیا ہے، کلو ذالک کان سیئہ، یا جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا ان کو نہ کرنا، یہ تیرے رب کے نزدیک کیا ہے؟ قابل نفرت. شرک کیا ہے؟ قابل نفرت. ماں باپ کی نافرمانی قابل نفرت. ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اللہ کے نزدیک قابل نفرت. اسی طرح زنا یا قتل یا فضول خرچی یا بخل یا یتیم کا مال کھانا، یہ سب کیا ہے؟ قابل نفرت. وعدے توڑنا قابل نفرت. پھر اسی طرح ناپ تول میں کمی قابل نفرت. بے بنیاد باتیں، بے تحقیق آراء قائم کرنا قابل نفرت. زمین پہ اکڑ کے چلنا قابل نفرت. لیکن ہمیں یہ نفرت کبھی محسوس نہیں ہوئی. ہم یہ سب کر کے بھی کیا سمجھتے؟ ہم بہت اچھے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ چلے ان میں سے کچھ بڑے بڑے کام تو ہم نہیں کرتے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں بولنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ چیزیں سوچنے سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں خاص طور پر سوچنے سے جو تعلق ہے وہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کا، اور بولنے سے جس طرح والدین کے ساتھ بات کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ بات کرنا. اور کچھ چیزیں مال سے متعلق ہیں، یعنی بہت جامع آیات ہیں. اور پھر اب دیکھیے کہ ان ساری باتوں میں آخری چیز جو ہے وہ تکبر ہے، کیونکہ بہت سی خرابیاں دراصل انسان سے کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ اسی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، مکروہ ہے، کراہت والا ہے، کافر ہے سے ہے، کرہن.
یہ کراہت والی باتیں رب کے نزدیک بھی، اور اگر دیکھا جائے تو انسانی عقل بھی ان کو ناپسندیدہ مانتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ہر چیز سے بغاوت کر کے بہت سے حرام کاموں کو خوبصورت بنا دی، جیسے زنا ہے یا بچوں کا قتل ہے. مشرکین مکہ کے لیے بھی ان کے شریکوں نے یا شیطان نے ان کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو کیا بنا دیا تھا؟ بہت خوبصورت بنا دیا تھا. یعنی ان کے دل سے اس کی برائی یا نفرت بھی ختم کر دی تھی. تو کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. ذالک یہ باتیں، مما اس میں سے ہیں جو، اوحا الیک وحی کی ہے تیری طرف، ربک تیرے رب نے، من الحکمت حکمت میں سے. یہ باتیں تیرے رب نے حکمت کی باتوں میں سے تیری طرف وحی کی ہیں. کہتے نا وہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے حکمت کی دعا مانگتے تھے، اور اللہ نے ان کو حکمت کی باتوں میں سے بذریعہ وحی عطا کیا. حکمت کے بہت سے معنی، مثلا عدل، علم، تحمل، دانائی. نبوت کے لیے بھی آتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بھی آتا ہے، یعنی قرآن پاک کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور حدیث کے لیے بھی. اسی طرح انجیل کے لیے بھی حکمت کا لفظ آتا ہے. یہ کہاں آتا ہے؟ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نا، وہاں پر. اور حکمت سے مراد علم نافع بھی ہے، فائدہ مند علم. یہ فائدہ مند علم کی جو باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ہیں، بذریعہ وحی انسانوں تک پہنچائی گئی ہیں. کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، اللہ ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی جانتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ صرف ہماری جسمانی ضروریات پورا کرنے کا انتظام کر کے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں اس نے کتاب حکمت عطا کی. ایسا رسول بھیجا ہماری طرف جس نے ہمیں حکمت سکھائی. یعلمہم الکتاب والحکمہ. تو ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. اور یہ ان باتوں کے بعد کیوں کہی گئی بات؟ تاکہ ہم ان باتوں کو پوری سنجیدگی کے ساتھ اختیار کریں کہ یہ کسی انسان کا کہنا نہیں، یا ان باتوں کو کسی انسان کا مشورہ سمجھ کر مت لو، بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہیں اور اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے تمہارے پاس. اور پھر خلاصہ اور اینڈ کیا کیا گیا؟ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. نہ تو بنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا الہن آخر، یعنی کسی بھی قسم کا، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتُلْقَى تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم جہنم میں. کیسے؟ ملومن ملامت زدہ، مدحورا رحمت سے دھتکارا ہوا. ملامت کون کرے گا؟ انسان خود اپنے آپ کو، انسان خود بھی اپنے آپ کو ملامت کرے گا. دیکھیے اس دنیا میں اگر ان باتوں میں سے کوئی بات ہمیں کوئی بتائے تو ہم اسے ملامت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثلا بچپن سے ہی یہ ساری باتیں جو ہم نے پڑھی ہیں یہ سب نون ہیں، ایسی نہیں کہ کوئی نئی بات ہے ہمارے لیے. سب کو پتا ہے زنا برا ہے، قتل برا ہے، بچوں کو قتل کرنا برا ہے، اسی طرح عہد پورا کرنا چاہیے. یہ سب انسان کی عقل میں بھی آتی ہیں، اس کی فطرت میں بھی ہیں. اور چونکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمیں بچپن سے اس اچھائی برائی کا پتہ ہے. لیکن جب بھی عمل کرنے کی بات آتی ہے یا کوئی یاد دہانی کرائے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم آسانی سے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ہماری نظروں میں وہ شخص قابل ملامت ہو جاتا ہے جو ہمیں ٹوکے یا روکے. مثلا کوئی بھی
حکم اس میں سے آپ دیکھیں جیسے زنا ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ زنا ایک بڑی برائی ہے، لیکن اس سے پہلے کتنے سٹیپس ہیں نا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی کرتا ہے، اور پھر آخری مرحلے پر تو یا تو تصدیق ہو جاتی ہے، تکذیب ہو جاتی. اب اگر کسی کو منع کیا جائے کہ دیکھو فحش فلمیں نہ دیکھو، یا یہ کہ ایسی مجلسوں میں نہ جاؤ، ایسی جگہوں پہ نہ جاؤ کہ جہاں ایسی برائی کے چانسز ہیں، تو آپ دیکھیے کسی کو روکے تو صحیح، آپ کسی کو منع تو کریں، کسی کو سمجھانے کی کوشش تو کریں کہ یہ برا ہے، یا اللہ نے اس سے روکا ہے. تو کیا ہوگا؟ وہ خود کو نہیں، آپ کو ملامت کرے گا. آپ ہیں کون جو اس کی آزادی میں انٹرفیئرنس کرنے والے، یا آپ اس چیز کو برا سمجھنے والے؟ آپ بہت نیرو مائنڈیڈ ہیں اور آپ بہت بیکورڈ ہیں، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں، یہ تو سب ایسے ہی کر رہے ہیں. اسی طرح قتل اولاد آپ دیکھیے، کسی بھی عورت کو اس سے روکنا اور سمجھانا انتہائی مشکل کام ہے. شاید آپ کو اس سے واسطہ نہ پڑا. مجھ سے بعض اوقات خواتین مسئلے پوچھتی ہیں ایسے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور وہ ہے ریزن اور یہ ہے، تو کیا خیال ہے ہم ابارشن نہ کروا لیں، اور ابھی تو یہ بالکل ابتدائی سٹیج پر ہے، تو ہم سے اور نہیں پالے جاتے، نہیں سنبھالے جاتے، وغیرہ وغیرہ. ایسا مسئلہ کوئی لے کر آئے اور پھر وہ بہت ایموشنل بھی ہو اور بہت رو دھو بھی رہا ہو، تو آپ دیکھیے کہ سمجھانا کس قدر مشکل بات ہو جاتی ہے نا. یا صبر کی تلقین کرنا بھی بعض اوقات بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سی عورتیں صرف آؤٹ آف فرسٹریشن، کبھی شوہر کے غصے سے یا کبھی بچے تنگ کریں تو ان کے غصے سے کیا کرتی، یا کوئی ایسی دوا کھا لیں گی یا ایسا کوئی طریقہ اختیار کریں گی اور قتل اولاد کی مرتکب ہو جائیں گی. اور اگر کوئی روکے وہ قابل ملامت. اسی طرح اور چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. رشتہ داروں کو دینے کی بات ہے، تو اگر آپ دینا چاہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کو ملامت کیا جاتا ہے کہ آپ کیوں دے رہے ہیں، آپ تو پاگل ہو گئے، وہ تو آپ کو کبھی کچھ نہیں دیتے، آپ ہی کیوں دیے چلے جا رہے ہیں. بعض اوقات حتیٰ کہ ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو یا کسی بھی ایسے رشتے کو، کوئی بھی جو رشتوں میں سے رشتہ ہے. پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو دنیا میں جب انسان ان میں سے کوئی کام جو کرنا چاہیے نہیں کرتا، یا جو اسے نہیں کرنا چاہیے وہ کرنے لگتا ہے، اور کوئی روکے تو انسان فوراً اس کو برا بھلا کہتا ہے. لیکن قیامت کے دن سب سے بڑھ کر انسان خود اپنے آپ کو ملامت کرے گا. کاش میں سمجھ جاتا، کاش جس نے مجھے سمجھایا تھا میں اس کی بات کا برا ماننے کی بجائے سمجھ جاتا، کیونکہ اس نے تو میرا ہی بھلا کیا تھا، میرے فائدے کے لیے مجھے سمجھایا تھا. پھر اس کے بعد فرشتے بھی اس کو ملامت کریں گے، پھر جنت والے بھی ان کو دیکھ کر ملامت کریں گے، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالی. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور پھر رحمت سے دور. اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پر شرک کی جو سزا ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ شرک کرنے پر انسان بے حد تکلیف میں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ پتہ یوں چلتا ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں توحید نہ ہو تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. ابتدا میں بھی شرک سے بچنے کو کہا گیا اور آخر میں بھی شرک ہی سے بچنے کو کہا گیا. کیوں؟ اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی یہ حکمت کی باتیں ہیں ان میں اصل بات اللہ ہی کی توحید کی ہے، اور باقی چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں. جب تک انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، انسان اللہ کے مقام کو نہیں پہچانتا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانتا، تو ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا صحیح. تو اصل علم کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اور باقی سب چیزیں تو عمل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ان میں جتنے بھی کام تھے ان کو آپ دو بڑی کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں، ایک علم اور دوسرے عمل. تو اس میں علم کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جسے پیچھے بھی آپ پڑھ چکے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا. اصل علم کیا ہے؟ توحید.
اللہ کی معرفت. اور باقی جتنے کام ہیں یہ کیا ہیں؟ کچھ کرنے کے کام، پریکٹیکل کام ہے. تو عمل کا انحصار کس پر ہے؟ علم پر. اور علم کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، توحید. کہتے ہیں نا کہ رأس الحکمتی مخافت اللہ. یہ پڑھا ہوا ہے، سنا ہے کبھی؟ کیا ہے اس کا معنی؟ سنا ہوگا کسی سے. حکمت کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا خوف. اور اللہ کا خوف کب آتا ہے؟ جب اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے. اللہ کی پہچان کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان پھر یہ سارے کام کس کی خاطر کرے؟ صرف اللہ کی خاطر، اللہ سے ڈرتے ہوئے. کیونکہ بندوں کا ڈر بندوں کو صحیح عمل نہیں کروا سکتا. دیکھیے جب تک آپ بندوں کے ڈر سے کام کرتے ہیں نا تو کب تک کرتے ہیں؟ جب تک بندے آپ کو دیکھتے ہیں. اور بندے اگر نہ دیکھیں تو آپ کام ہی نہیں کرتے. ہاں؟ تو توحید جو ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کا ڈر، صرف یہی ایک مضبوط بنیاد ہے ان سارے کاموں کو کروا لینے کے لیے. کیونکہ اگر انسان اللہ کے سوا کسی بھی اور انسان یا کسی بھی اور غرض یا مقصد کے لیے ان میں سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کا کوئی نتیجہ نہیں ہو سکتا. وہ کام جم ہی نہیں سکتا، وہ کام اچھا کہلا ہی نہیں سکتا. دیکھیے نا، مثلاً پھر شروع سے لے لیجئے. پہلا کام کون سا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے نا. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر کسی انسان کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں یا اس کی وجہ سے آپ خشوع و خضوع اختیار کیے ہوئے تو کیا ہوگا؟ کیا اللہ سے جزا ملے گی؟ کچھ بھی نہیں ملے گی، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. پھر کہا والدین کے ساتھ احسان کرو، بڑھاپے میں ان کے ساتھ اچھا کرو. اب اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ ہم والدین سے اچھا کریں تاکہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا ہم ہی کو دے دیں اور دوسرے بچوں کو اس سے محروم کر دیں. یعنی بعض بچے اس لیے بھی ماں باپ کی بہت خدمت خاطر اور ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ والدین کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے اور ان کے سارے انعام و اکرام ہم پر ہوں، اور پھر اس کی وجہ سے ہماری ہی شہرت ہو، سارے خاندان میں ہم مشہور ہو جائیں کہ دیکھو فلاں بچے نے تو کمال ہی کر دیا ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے. اور ایک طرف ناموری کمانے کا شوق اور دوسری طرف ہڈن کیا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ بھی سارا ہمارے نام کر دیں. اور بعض اوقات کرتے بھی ہیں کہ وہ لکھوا لیتے ہیں، سائن کرا لیتے ہیں، وہ بےچارے بیماری میں، کمزوری میں، کہ وہ ڈرتے ہیں اگر ہم نے نہ کی تو یہ ہمیں نکال بار کریں گے. اب اگر کسی کے یہ موٹیوز ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے کے پیچھے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی خاطر ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے تو مقصد کچھ اور ہے. تو یہی تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بنانا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنی بھی باتیں کی گئی، ٹھیک ہے اس میں مشرکین عرب کے اندر اس میں سے کچھ خامیاں تھیں کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے یا قتل وغیرہ، لڑائی جھگڑے بہت تھے ان کے اندر، لیکن باقی جتنی بھی اخلاقیات سکھائی گئی ہیں یہ تو سارے انسانوں کے لیے، سب کی ضرورت ہے. تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے نا اس میں، یہ سب باتیں ہمارے لیے بھی ہیں. اور پھر آخر میں کہا گیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا. مطلب کیا ہے؟ ان میں سے کوئی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کی خاطر نہ کرو. دو باتیں لکھ لیں، نہ کسی انسان کے لیے، نہ کسی اور مقصد غرض کے لیے. کیونکہ بعض اوقات ہم انسانوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے یہ کام کرتے رہتے. اچھا کئی لوگ جیسے برائی بے حیائی کے قریب نہیں جائیں گے، اس لیے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے. کس لیے؟ لوگ کیا کہیں گے. کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ اب اگر آپ صرف اس لیے بے حیائی سے بچے ہوئے ہیں یا برا کام اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ آپ کو پھر شریف اور پاک دامن نہ سمجھے، تو پھر یہ تو کوئی بہت بڑا موٹیو نہیں. پھر تو ڈنڈی مارنے کے گنجائش اور احتمال ہے.
تو کہیں بھی جہاں لوگ نہیں دیکھ رہے ہوں گے اور آپ کہیں نہ بھی جائیں تو آپ کمپیوٹر کی اسکرین پہ بیٹھ کے بہت کچھ غلط کر سکتے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے مجھے کچھ تصویریں بھیجی, میں نے سمجھا کہ شاید یہ کسی کو بریسٹ کینسر ہو گیا, یہ کیا, دھندلی دھندلی سی تصویریں تھی, تو میں نے ان کو بس ایسے ایک سرسری نظر دیکھا. تو اس کے بعد جب میں نے اسے بند کیا, میں نے کہا کہ یہ کس مقصد کے لیے مجھے بھیجی گئی, تو نیچے لکھا ہوا تھا کہ کسی لڑکی کا نام, کہ یہ دیکھیں کہ وہ ویب کیم کے اوپر کس طرح کھڑی ہے. کہہ رہے عام چیز ہے, یعنی ویب کیم کا کمال دیکھیں. اب وہ کچھ شکل بھی ایسی مجھے لگے کہ جیسے کچھ دیکھی سی ہے, لیکن مجھے پھر بھی اچھا بھی نہ لگے کہ میں دوبارہ اس کو دیکھوں. تو اس میل کو پڑھ کے انتہائی مجھے تکلیف ہوئی کہ ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے, کدھر کو جا رہی ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر ایسی خرابیاں کرنے کے لیے آپ گھر سے باہر کہیں جائیں یا کوئی گھر میں آئے, اور اگر آپ ایک مشین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا یہ زنا کی قسم نہیں؟ فرمایا لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہ پھٹکو. اب اگر ویسے آپ لوگوں کے سامنے بہت شریف نیک ہیں, خدا کا ڈر نہیں ہے, تو تنہائی میں آپ شیطان سے بھی برے اور ذلیل ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ نیکی کیا نیکی ہے؟ تو کوئی نیکی نہیں کہ آپ محض لوگوں کی خاطر آپ شریف بنے ہوئے ہیں اور تنہائی میں آپ انتہائی بے حیا ہوں. تو اسی لیے کیا کہا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر, کسی اور انسان کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے ان باتوں سے نہیں بچنا. اسی طرح بہت دفعہ قتل کے جرائم میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ قتل کر دیتے ہیں اور نام کسی اور کے ڈال دیتے ہیں. کتنے ہی مقتول دنیا میں ایسے ہیں جن کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چلا. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے مقتول کو زندہ کر دیا تھا. کل رات بھی میں اس آیت کو دیکھ رہی تھی تو میں سوچتی تھی کہ مقتول اٹھ کے بیٹھ جائے اور کہ مجھے فلاں نے قتل کیا, کیونکہ فداراتم فیہا تھا نا, وہ ایک دوسرے پہ بلیم کر رہے ہیں, اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا. اللہ نے مقتول کو اٹھا دیا وہ ٹکڑا مار کے, تو حالت کیا ہوئی ہوگی. تو کتنے ہی مقتول ایسے جن کا خبر ہی نہیں. اب اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف ہو تو خواہ اس کے سامنے کوئی سر رکھ دے تو وہ اس کو ہاتھ نہ لگائے. تو اللہ تعالیٰ دراصل ایسی بنیاد اور ایسا موٹو فراہم کرنا چاہتا ہے کہ جس کے وجہ سے انسان ہر جگہ اور ہر لیول اور ہر سطح پر برائی سے بچ سکے. یہی دراصل توحید ہے. دیکھیں ایمان اور عمل صالح جو ساتھ ساتھ ہیں وہ کس لیے ساتھ ہیں کہ جب تک ایمان نہ ہو تو عمل صالح ہے ہی کوئی نہیں. وہ بظاہر خول ہے, پھر ایک دکھاوا ہے, جب تک وہ اللہ کے لیے نہیں. یعنی اس کی بنیاد جو ہے کسی بھی نیک کام کی اور حقیقی صحیح نیکی کی, وہ اللہ ہی کا خوف ہے یا اللہ ہی کی خاطر کسی کام کو کرنا ہے. اور اگر ایسا نہیں تو فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو ناپ تول میں کمی ہے, ناپ تول میں کمی مسلمانوں کے اندر شاید اس وقت جتنی ہے اتنی کسی اور کے اندر نہ ہو. تو اس ناپ تول کی کمی کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ماننے والے, یہ مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس کو ایک دفعہ بھی یقین ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. یہ خیال آتے ہی انسان کہاں اٹھتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے. لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس احساس سے بھی آری ہوتے ہیں کہ واقعی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. لوگوں سے کتنا شرم آتی ہے ہم کو کہ ہاں اس کو نہ پتہ چل جائے, اس کو نہ پتہ چل جائے, اسے نہ خبر ہو جائے, اسے بھنک نہ پڑے. کتنا ڈرتے ہیں ہم اس بات سے. لیکن جو ہر وقت دیکھ رہا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیونکہ صحیح توحید ہے ہی نہیں, معرفت ہی نہیں اللہ کی. وہ لوگوں سے ڈرایا گیا. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ بچپن سے ہمارے دل میں توحید نہیں بٹھائی گئی, بات بات پہ لوگوں کا ڈر بٹھایا گیا. دیکھو ابا آ جائیں گے تو کیا ہوگا, فلاں آ گیا تو وہ دیکھ لے گا, وہ نہ کرنا, لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا کہے گا. ہر وقت لوگوں کو خدا بنا کے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں یہی ٹرینڈ عام ہے. کہہ رہی ہیں کہ چادر لے کے نکلا کرو, خاندان والے کیا کہیں گے, ہاں کچھ پکانا سیکھ لو, سسرال والے کیا کہیں گے. یعنی وہاں بھی ڈر انسانوں کا ہی ہے. یعنی خدمت خلق کے پیچھے بھی جذبہ کیا ہے؟ انسانوں کا ڈر.
یہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے ایک ایریے میں کرائم ریٹ بہت تھا، تو انہوں نے بہت اونچے کیمرے لگائے اور کرائم ختم ہو گیا، کیونکہ انہیں یہ ڈر پڑ گیا کہ دیکھا جا رہا ہے ہمیں. میں یہی کہتی ہوں نا کہ ہم کیمرے سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. ہم نے اللہ کی اتنی بھی قدر نہیں پہچانی کہ کہیں اس کے ڈر سے بھی رک جائیں. اس کا ڈر ہمیں کہیں تو روک دے، کسی برائی سے تو روک دے. ہماری سوسائٹی میں لوگوں کا ڈر ہے تو لوگ کھل کے برائی نہیں کرتے. یہاں لوگوں کا ڈر نہیں تو برائیاں کھلے عام ہیں. مسئلہ دونوں کا ایک ہی ہے، ایک کھل کے کر رہا ہے، دوسرا چھپ کے کر رہا ہے. تو دونوں کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب دونوں کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے. اسی لیے توحید کی بات پھر آخر میں کی گئی، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر کوئی دوسرا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کتنی دفعہ ہم قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں خاص طور پر پڑھ چکے ہیں کہ ریاکار کی سزا جو ہے، دکھاوے باز کی سزا جو ہے بہت سخت ہے. یعنی منافقت کہا گیا نا کہ آپ وہ ہیں نہیں جو بن کے دکھا رہے ہیں. چلیے ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا تھی آپ کے لیے کہ ہم نے جب پیچھے پڑھا تھا کہ وصیت کرنے کے بارے میں اور میت سے متعلق کچھ چیزیں، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ بعض اوقات جو ایسی ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں جن کا نہیں پتا ہوتا کہ وہ مسلمان ہیں، اور خدا نخواستہ ان کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بعض اوقات نارمل طریقے سے ہی ان کو دفنا دیا جاتا ہے، یا ان کے ساتھ اگر ایکسیڈنٹ وغیرہ ہے یا کوئی ایسی ڈیتھ ہے کہ جس کی کاز ان نون ہے، تو پھر پوسٹ مارٹم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بھی کی جاتی ہیں جس میں انسانی جسم کی بے حرمتی ہے. تو انہوں نے جو کیفیت دیکھی وہ کافی دن ڈسٹرب رہی. انہوں نے مجھ سے بھی ذکر کیا تھا، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو بھی بتا دیں. السلام علیکم. یہ جو ڈیڈ باڈیز بھیجتے ہیں پاکستان، ان کے متعلق 2 کو میں نہلانے گئی تو اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ آپ کو بتا نہیں سکتی. ایک تو جو آخری تھی جس میں نے استاذہ کو فون بھی کیا کیونکہ مجھے بہت ڈر لگا گھر آ کے. وہ کہنے کو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم لیکوڈ نکال دیا اور کچھ اور ایسا سولوشن ڈالا ہے جس کی وجہ سے ڈکے نہ ہو. لیکن جب یہ باڈی جاتی ہے تو جس طرح وہ چیر پھاڑ کر کے اس کو سیا ہوتا ہے، جیسے آٹے کی بوری کو سیا ہوتا ہے نا، اس طرح پوری وہ سی ہوئی تھی. اور میں جب وضو کے لیے دانت دھونے لگی تو منہ بھی سلا ہوا تھا. استغفر اللہ. تو نہ تو میں وضو ٹھیک کرا سکی، نہ ان کو ٹھیک طرح نہلا سکی، کیونکہ جو سلا ہوا تھا اس کے اوپر ایک سفید ٹیپ لگی ہوئی تھی، جیسے ہماری نہیں سفید ٹیپ ہوتی ڈک ٹیپ کی طرح چوڑی سی، اور اس کو اتار نہیں سکتی تھی میں. تو اسی کے اوپر ہی میں نے نہلا دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، یا باری تعالیٰ میں کچھ نہیں کر سکتی. اور کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ مسجد سے بھی ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، اس وقت میں ہی لیڈ پرسن تھی نہلانے والی، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ذمہ داری مجھ پہ آ رہی تھی. اور اس فیملی کا کوئی یہاں نہیں تھا، اور انہوں نے میاں نے پاکستان سے کہا نہیں باڈی واپس آئے. اور دوسرا یہ بات ہے کیونکہ باڈی کو بھیجنا جو ہے اس کا کوئی PIA مفت لے جاتی ہے، اس لیے بھی انہوں نے کہا آ جائے چلو جی. اور 5 دن لگتے ہیں باڈی کو پہنچنے، اور یہ ایک نہیں، میں نے 3 باڈیز کو ایسے دیکھا. یہاں سے سارا کچھ ہوتے، جب PIA جائے پھر ادھر پہنچے، پھر ادھر دفناتے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائمز یہ بہت زیادہ اسٹف ہوتی ہیں، ٹوٹلی سٹونڈ جیسے نہیں ہوتے ویسے یہ باڈیز ہوتی ہیں، اور بھاری بھی مجھے لگتا ہے. استغفر اللہ، اٹھانا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے.
اور کہنے کو یہ کہہ رہے کہ سارا لیکوڈ ڈرین ہو گیا. تو آپ یقین کیجئے جب میں نہلا چکی کفن دینے لگی تو پھر ڈسچارج شروع ہو گیا. اور نہ تو سنڈے کا دن تھا، نہ تو ہم کسی جگہ جا کے ڈائپر خرید کے لاتے کچھ کرتے. آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ظہر کی نماز پہ جنازہ تیار کر کے باہر رکھنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن بہت بری حالت تھی. اور پلیز جو جانے پہچانے والے کوئی یہ واپس بھیجنے والا سلسلہ نہ کریں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور جتنی بے حرمتی ہوتی ہے. اور ہمیں کیا پتا وہ کس نے ان کو چیڑا پھاڑا کاٹا. السلام علیکم. یہ میرے ساتھ ایک نہیں 2 دفعہ یہ ہو چکا ہے، اور میں نے باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی لرننگ چینل پہ. باڈی کو جب وہ بھرتے ہیں اس کے اندر، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، میں بھول گئی. سب سے پہلے تو وہ عورت کو یا مرد کو وہ اس طرح ہاتھ اور پیر یوں کر کے نا کھول کے لٹکاتے ہیں، پھر اس کے پاؤں کی ایڑی میں سوراخ کرتے ہیں، پھر اس کے سارے جسم کا خون نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے سینے کو یہاں سے کٹ لگاتے ہیں. کٹ لگا کے اس میں سے جتنے بھی سارے باڈی پارٹس ہوتے ہیں جیسے لیور ہے، کڈنیز وغیرہ ہیں، وہ سب نکال لیتے ہیں. نکال کے پھر اس میں فوم بھری جاتی ہے. اور آپ یقین نہیں کریں گے، جس عورت کو میں نے نہلایا تھا، میں آج پہلی دفعہ بتا رہی ہوں کیونکہ میری میاں نے منع کیا تھا کسی کو بھی مت بتانا، صرف سیکھنے کی پرپز کے لحاظ سے میں بتا رہی ہوں. ہمیں تو فون آیا تھا کہ آ کے نہلا دے، تو ہم گئے تھے، اور مسجد والوں نے ان کو نہلانے سے انکار کر دیا، تو میں فیونرل ہوم میں جا کے میں نے نہلایا تھا اس کو. آپ یقین نہیں کریں گے اس عورت کی حالت دیکھ کے، اور اس کے میاں اتنا انسسٹ کر رہے کہ ہم پاکستان بھیجیں گے باڈی، اور انہوں نے باقاعدہ ہم نے نہلایا، سب کچھ کیا. یہ جو کام جو ہے نا باڈی کو فوم بھرنے کا، پورے نارتھ امریکہ میں صرف مرد کام کرتے ہیں. آج تک پورے نارتھ امریکہ میں کوئی ایک عورت نہیں ہے جو یہ کام کرتی ہو، صرف مرد یہ کام کرتے ہیں. اور مرد بھی ایسے کہ بالکل لٹکا دیتے ہیں باڈی کو. اگر آپ دیکھیں نا تو آپ خوف کے مارے مر جائیں گے. کیونکہ میں نے جب دیکھا تو میں نے اپنی آنکھیں ٹی وی کے آگے بند کر لی کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی. اور یہ بات میں نے ایک محفل میں جا کے جہاں بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، میں نے جب کہا تو بہت سی فیملیوں کے، یہ لوگ نئے آئے تھے ابھی پاکستان سے فیملی کے، تو ان عورتوں میں کسی کو نہیں پتا، تقریباً 40-50 عورتیں تھیں. تو میں نے سب کو کہا کہ دیکھو میں یہ دیکھ چکی ہوں، میں کر چکی ہوں، خدا کے واسطے آپ میں سے اگر کسی کے اب بڑی عمر کے عورتیں ہیں یا آپ کی اپنی فیملی میں سے بھی کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، خدا کے واسطے یہ بے حرمتی نہ کریں. وہ عورتیں جنہوں نے کبھی اپنا سر نہیں کسی کے سامنے کھولا ہے، وہ عورتیں جو ہماری بزرگ عورتیں ہیں جنہوں نے کبھی اپنا سر کسی کے آگے نہیں کھولا، ان کو پورا ننگا کیا جاتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اس وقت، اور میں تھوڑی دیر کے لیے تو ایسی کہ میں گر بھی گئی تھی. وہاں پہ میرے ساتھ 2-3 لوگ تھے، انہوں نے مجھے اٹھا کے پھر بٹھایا. میری یہ حالت تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکی بالکل بھی. حالانکہ میں بہت اسٹرانگ ہوں دیکھا جائے تو، میں نے بہت سے نہلایا، مگر اس کو دیکھ کے میں برداشت نہیں کر سکی. آئی آلموسٹ پاسڈ آؤٹ دیئر. اور فیونرل ہوم والے مجھے پکڑ کے کہتے ہیں کین یو کم آؤٹ آؤٹ سائڈ. میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ گونا کم آؤٹ آؤٹ سائڈ، آئی ایم گونا سٹ ہیئر، آئی ایم گونا گیٹ مائی سیلف ٹوگیدر اینڈ آئی ایم گونا گیٹ اپ اینڈ آئی ایم گونا ڈو اٹ. تو جب اتنی بے حرمتی اس جسم کی ہوتی ہے تو آپ سوچیں، اپنے جاننے والوں سب کو بتائیں. جب میں نے وہ 50-60 عورتوں کے گروپ کو یہ بات بتائی تو سب لوگوں نے کہا کہ آج سے ہم سب اپنے جتنے جاننے والوں کو سب کو یہ بتائیں گے کہ خدا کے واسطے یہ مت کریں آپ. جزاک اللہ. السلام علیکم. میری ایک دوست ہیں، وہ یہ سمر میں یہاں پہ بھی آئی تھیں، اور وہ ونیپیگ گئی ہوئی تھی وزٹ کرنے کے لیے کسی کو. تو وہاں پہ کسی ان کے ملنے والے تھے جن کی والدہ کی باڈی کو وہاں پہ پہنچنا تھا، وہ کہیں سے آ رہی تھی ان کی باڈی. تو یہ ہوا کہ جس وقت ان کی باڈی آئی تو انہوں نے، ان کے بیٹے نے جس وقت جا کے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو میری ماں نہیں ہے. تو سب لوگوں نے سمجھا کہ یہ غم کی وجہ سے یہ پہچان نہیں رہا اپنی ماں کو. تو جب اس کی بہن کو بلایا تو اس نے بھی آ کے کہا کہ نہیں ہے. وہ پھر انہوں نے بتایا کہ 2 خاتون تھیں جن کی باڈیز ٹرانسپورٹ ہونی تھی، اور ایک مڈ ایسٹ جا رہی تھی اور ایک ونیپیگ، اور دونوں کے شاید نام ملتے جلتے تھے. کیا ہوا اور غلطی ہو گئی. تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں جو ان کی والدہ ہے اس کی باڈی کہاں گئی، کہاں پہنچی، اور کب آئے گی اور کب ان کو ملے گی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے، جس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور سب کو ان چیزوں بتانا چاہیے، شیئر کرنی چاہیے باتیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ غلط چیز ہے اور ہم ایسا نہ کریں. جزاک اللہ.
ہماری ایک آن لائن اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے سب کے لیے یہ کارڈز بنوائے ہیں کہ ہر ایک اس کو فل کر کے تو اپنے ساتھ رکھے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں کسی جگہ پر اکیلے ہے کوئی شخص اور کچھ ہو جاتا ہے تو کم از کم وہ باڈی جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے. اور یہ ہے کہ آپ سب کو انہوں نے یہ ایک طرح سے تحفہ بھیجا ہے تو ان کا خط میں سب کو پڑھوا دوں. السلام علیکم پیاری استاذہ. I would like to thank you for helping me in making my dream come true. I wanted to make these cards so we as Muslims can keep their true identity until the last moment. We are blessed with Deen Islam and we pray to die in state of Islam, inshallah. This is a first order of emergency cards that I would like to dedicate to you and wish that you distribute these in Al-Huda Canada class first from your hands. I have ordered another 1,000 cards to keep in the area mosques and for other online students. I will be honored to start this blessed project from your hands, and then I will inshallah continue making these as long as Allah subhanahu wa ta'ala has granted me permission to stay in this world. Inshallah, I will be very lucky if even one person of all get the benefit out of this. I pray that Allah subhanahu wa ta'ala make this small neki sadaqah jariyah for me and bless me his rahmah to do more until my death. Ameen. اچھا یہ کارڈ جو ہے اس کے اوپر نام، ڈیٹ آف برتھ، ریلیجن اور نیشنلٹی وغیرہ ہے، اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے ان دا ایونٹ آف ڈیتھ مائی باڈی شوڈ ناٹ انڈرگو اٹاپسی neither should it be embalmed for legal purposes. In the event of death and no response from the contact person provided, please notify local mosque and or Islamic center of the state. تو بڑا بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو اس کو بھر کے تو اپنے اپنے والٹ میں یا کہیں بھی لگا دیں، کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ آج کل جیسے سنو ہے تو ایک بچہ نکلا شاید کمرے سے یا گھر سے، تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی 2 جگہ سے، ایک اور کے دانت ٹوٹ گئے. تو یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ یہاں سے نکل کے باہر جا رہے ہیں اور باہر کیا ہو جائے، گھر تک پہنچے تو کیا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن کچھ خبر نہیں ہوتی، کیونکہ جب تقدیر آتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ کم از کم خذو حذرکم، اپنی احتیاط، اپنا بچاؤ اور اپنے تھوڑا بندوبست انسان کر کے رکھے، تاکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ہماری موت بھی آئے تو اسی رستے میں، اور ہمارے آخری کام جو دنیا سے جاتے وقت ہوں وہ بھی سنت کے مطابق. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.